اچھا بس ایک میرا سوال پچھلی جو ہمارا بات ہو رہی تھی اس سے متعلقہ تھا کہ آپ کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے ویلفیئر کے حوالے سے، آپ کے اسٹاف کے، اپنے جو آپ نے کہا کہ ساتھی ہیں آپ کے کام کرنے والے، ان کے حوالے سے آپ نے ذکر بھی کیا، کوئی ایسے اسٹرکچرڈ پروجیکٹس بھی ہیں ان کے لیے ویلفیئر کے لیے جو آپ نے اسپیشلائز کیے ہیں ان کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو ایوری جو بھی کوئی دوست ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ڈائریکٹ میرے آفس میں وہ بھیج سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، ای میل کر سکتا ہے، تو اس کو فوری وٹ ایور آئی کین ڈو، کیونکہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ حق ان لوگوں کا ہے جن کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے نا. باقی تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے ذمہ داری، پر پہلے میرے حساب سے ان کی ویلفیئر کو دیکھنا میری ذمہ داری. تو ظاہر ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں بہت اچھا سسٹم ہے انکریمنٹس کا، اور ہم وی میک شور، یعنی کہ جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بہت بڑی ایک ویو آئی تھی 3 سال پہلے، تو ہم نے 20 سے 25% تک سیلریز ہم نے، بلکہ نچلے لیول پہ تو وہ 40% تک بھی چلا گیا تھا کہ وہ اس وقت ہم نے کیا تھا. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو آگے لے کے چلیں. جو آپ نے ویژننگ کا پروسیس کیا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اس کا ویژن ورک شاپس بھی کی، پھر آپ نے ویژن بنایا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویژن، لائف ود ویژن اور لائف وداؤٹ ویژن، اس کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ نے تو دونوں دور دیکھے ہوئے ہیں. جی آئی تھنک بڑا ہی ضروری ہے، اینڈ لائف وداؤٹ ویژن، وہ جو کہتے ہیں نا کہ از ناٹ ورتھ لیونگ. تو آئی تھنک کہ جب تک آپ کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، وہ اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی، میں بھی کافی دیر تک میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بزنس کا شوق تھا اور ایک ظاہر ایک ذمہ داری تھی، وہی سمجھ کے کرتا رہا. مگر جو ہی میں نے اس کا فیصلہ کیا کہ نہیں، اس سے میں نے لوگوں کی بہتری کرنی ہے، اور اگر میں نے اور زیادہ کام کرنا ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اور زیادہ لوگوں کے میں کام آ سکوں. تو وہ میں سمجھتا ہوں پوری آرگنائزیشن کو ہی ایک مقصد مل گیا. بڑی انٹرسٹنگ، اگر اف آئی کین سے، سید بابر علی پیکیجز والے، ہی از اے مینٹور ٹو می. تو میں ان کے پاس گیا آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، ٹائم لے کے ان سے پیکیج. اس وقت میرا ہی واز 96 اور 97. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں اب 60 کے قریب ہو رہا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں، میں کیا کروں. تو آپ 100 کے قریب ہیں، آپ ابھی بھی آفس آتے ہیں، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی کیسے موٹیویشن ملتی؟ انہوں نے کہا جب بہت پہلے نا ایک بات کی جاتی تھی کہ 1,00,000 مر جائے 1,00,000 پال نہ مرے، یعنی کہ 1,00,000 بندہ مر جائے مگر وہ ایک آدمی جو 1,00,000 کو پالتا ہے وہ نہ مرے. تو اس لیے کام کرو کہ تم نے اور لوگوں کے لیے کام ڈھونڈنا ہے. کتنے لوگ ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا جی 700-750. اس لیے کام کرو کہ یہ 7,000 ہو جائیں. ماشاء اللہ. تو یہ بھی ایک ویژن ہی ہے نا سید صاحب کا. تو اب دیکھیں وہ اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا، اور اتنی عمر بھی دی، اور اتنے بڑے بڑے کام ان سے لے رہے ہیں. تو ویژن بہت ضروری ہے جی. مقصد کے بغیر میرا خیال ہے وہ ڈرائیو ہی نہیں آتی جو آپ کو کہیں پہنچا سکتی ہے. اور پھر وہ پروڈکٹیو اور پازیٹیو بھی نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے وہ پھر آپ اپنے لیے تو پیسے بہت اکٹھا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے سوچنا، لوگوں کے لیے کرنا شاید وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بھائی صاحب یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو ابھی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وقت نکالنا پڑتا ہے، خاص طور پر آپ کی جو اپنی پرسنل جو ہوتی ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ظاہر بات آف کورس یہ ہوگی تو پھر ہی آپ اپنے چونکہ آپ لیڈر ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو، جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ایک جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا یعنی کیا ویژن ہوتا ہے اپنے پرسنل لائف کے حوالے سے؟ کوئی کتاب پڑھنا ہے، یا اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو کیسے آپ پلان کرتے ہیں؟ جی اس کے لیے تو آئی تھنک تفسیر سے بہتر کوئی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں. آئی تھنک اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آخر کو ہم سب نے جانا ہے. تو یہ چیز نظر میں رہنا بہت ضروری ہے، اور جا کے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. تو اس چیز کا ہر وقت اگر آپ کو رہے خیال، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور کتابیں مختلف پڑھتا رہا ہوں. آج کل تھوڑی سی سستی زیادہ ہے، بٹ لاسٹ ٹائم میلکم گلیڈویل کی آؤٹ لائرز بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ، جس میں اس نے 10,000 آور رول دیا ہے کہ اگر آپ ایک کام میں 10,000 گھنٹے لگا لیتے ہو تو آپ اس کے ماسٹر بن جاتے ہو. اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ. تو ریسنٹ میں نے وہی پڑھی تھی. تو اور ایسی بکس جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ لائف میں ان کا آپ کا اوپر بڑا امپیکٹ تھا؟ دیکھیں میں ایک بک بہت بات ہوتی ہے تو ذکر کرتا ہوں، وہ ہے جم کالنز کی گڈ ٹو گریٹ. اس میں وہ 5 ٹریٹس بتاتا ہے، 5 ایسی
باتیں بتاتا ہے ان کمپنیز کی جو اچھی کمپنیز تھیں مگر وہ 15-20 سال کے عرصے میں گریٹ کمپنیز بن گئیں. میں نے یہ کافی سال پہلے پڑھی تھی اور مجھے بڑی سمجھ آئی تھی, اور اب تو مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ یہ 5 چیزیں کوئی بھی کر جائے تو وہ اپنی بزنس کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. تو اگر کہیں تو میں شارٹلی ایکسپلین کر دوں. اس میں فرسٹ تو وہ کہتا ہے کہ جی دا رائٹ پیپل آن دا بس, دا رانگ پیپل آف دا بس. کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو لوگ جانے ہیں ان کا آپ کا ویژن ایک ہونا چاہیے, سوچ ایک ہونی چاہیے, نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کام وہ کرنا ہے جس میں آپ اچھے ہوں, یو کین ڈو اٹ ویل, اور اس میں آپ کو پروفٹ بھی ہوتا, آپ پیسہ بنا سکتے ہیں, بیکاز آپ پیسے کے بغیر گرو نہیں کر سکتے, دیٹس اے فیکٹ. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی جسٹ انف یوز آف ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی جتنی چاہیے اتنا یوز کریں, کوئی اوور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھا اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے ہیج ہاگ کانسیپٹ. ہیج ہاگ کہتے ہیں سیہ کو, پورکیوپائن. جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے اس طرح کھڑے کر لیتے ہیں کانٹے, اور تو وہ کہانی سناتا ہے ہیج ہاگ کی اور فاکس کی, کہ فاکس کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس ہیج ہاگ کو کھا لوں, اور ہیج ہاگ بل سے نکلتا ہے, کھاتا پیتا ہے, فاکس آتا ہے, وہ اپنے پر وہ کھڑے کر لیتا ہے کانٹے, اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کو مسئلہ کیا ہے, یہ مجھے کھا تو سکتا نہیں, مگر وہ عادت سے مجبور ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں آپ نے ہیج ہاگ بننا ہے, آپ نے نکلنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, اور آپ نے اپنے دوبارہ بل میں گھس کے آپ نے وہ کام کرتے رہنا ہے بار بار. کیونکہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کام کرتے کرتے آپ کو لگا کہ یار آج کل پراپرٹی میں بڑا منافع ہے تو ادھر چلا جاؤں, آج کل اس شیئر بڑے اچھے جا رہے ہیں تو میں شیئر خرید لوں. فوکس نہیں آپ کا ہٹنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی اے ہیج ہاگ. آپ نے ایک ایسے کریچر کی طرح جو بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہے نا, آپ نے اپنا فوکس ادھر ہی رکھنا ہے جو آپ کے لیے چیزیں ضروری ہیں بزنس میں. تو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس لوگ صحیح ہیں, آپ کو کام کرنا آتا ہے, آپ پیسہ بنا سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے جتنی آپ کو چاہیے, اور آپ ایک کام کرتے جا رہے ہیں اوور دا ایئرس فوکس کے ساتھ, تو ایک وہ فلائی ویل کا کانسیپٹ جو میں نے کہا تھا نا وہ لگتا ہے, اور گڈ کمپنیز جو ہے نا وہ گریٹنس میں چلی جاتی. اور ایک اس میں اور کانسیپٹ تھا, سب ان کمپنیز میں جو اس نے اسٹڈی کی تھی, انشورنس بھی تھی, بینکنگ بھی تھی, میڈیسن بھی تھی, اٹس اے ہیوج اسٹڈی جس کی بیس پہ وہ بک لکھی گئی ہے. تو اس نے کہا وہ تھا اے لیڈر ود ہیوملٹی. تواضع. لیڈر وہ ہے کہ جو ہر غلطی اپنے سر لیتا تھا اور سارا صحرا اپنی ٹیم کو دیتا تھا, پیچھے ہٹ کے کام کرتا تھا, اور یہ ہر کمپنی میں یہ چیز تھی. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, ہیوملٹی اور ایموشنل انٹیلیجنس, اپنے لوگوں کو سمجھنا, اپنے ایموشنس کو سمجھنا, ان کو لے کے ساتھ چلنا, اور ان کو کیریئر دینا. کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیملی امیر ہوتی جا رہی ہے اور لوگ وہیں کھڑے ہیں تو وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. آپ اگر آگے کو جا رہے ہیں تو آپ کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ آگے کو جانا ہے, تو پھر وہ ایک فیملی بن جاتی ہے نا, وہ پھر فیملی چلتی ہے. سو میں کہوں گا کہ یہ ڈائمنڈ پینٹس جو ہے نا, یہ کوئی کمپنی نہیں ہے, یہ فیملی ہے. ماشاء اللہ. امیر صاحب یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی اچھا لیڈر ہوتا ہے اس کا کوئی مینٹور بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس کی اپنی چیزیں ڈسکس کرتا ہے اور اس کی انسپریشن لیتا ہے, جو اس سے موٹیویشن لیتا ہے. تو آپ کی لائف میں آپ کے مینٹور کون رہے یا کون ہے؟ میرے والد, گو کہ بہت جلدی چلے گئے, مگر انہوں نے تقریباً 83-84 آنورڈ 10-12 سال میں میکسیمم ٹائم ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے تھے, چھٹیاں میری ان کے ساتھ بزنس میں گزرتی تھی. تو آئی تھنک ابھی بھی دن میں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہے کہ ایک دو میں ان کے کوٹس نہ بول رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو ایکچولی ہی از دا ون ہو فارمڈ می. اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. نیٹ ورکنگ آپ کو اپنے بزنس میں بھی اور اپنی پرسنل لائف میں بھی بہت ہے. اس سے کیا مراد ہے اور آپ کیسے بناتے ہیں نیٹ ورکنگ اپنی؟ دیکھیں, نیٹ ورکنگ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیلڈ کیا ہے. اس فیلڈ کے لوگوں کو ملنا, اس فیلڈ کے لیڈرز کو ملنا, اور اس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا آگے جو ہے چل کے کرنا, اور وہ بڑا ضروری ہے. اسی میلکم گلیڈویل کی ایک اور بک ہے دا ٹپنگ پوائنٹ, وہ ہے ہی اسی کے اوپر, اسی ٹاپک کے اوپر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا ایک اورا آپ کا ایک تو ٹھیک ہو. اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ ورکنگ سے زیادہ جو ینگ جنریشن کو ضرورت ہے نا وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی. بیکاز ظاہر ہے ہم سب کو 24 گھنٹے ہی ملیں, اس کو کیسے گزارنا ہے یہی متعین کرے گا. وہ کہتے ہیں یور ڈیلی روٹین ول کریٹ یور فیوچر فار یو. آپ ڈیلی کیا کرتے ہیں, آج سے 10 سال بعد آپ کدھر ہوں گے, وہ آپ کی ڈیلی روٹین بتائے گی. اب ظاہر ہے اس میں اگر آپ نے عذاب چلنا ہے تو آپ نے اپنی عبادات کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کا, ماں باپ کا, ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس کا خیال کرنا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جو اسٹیون کوی نے آئزن ہار کوارڈرنٹس
جو ہے گڈ جو ہے امپورٹنٹ اور ارجنٹ کی بیسس کے اوپر. تو جو لوگ ایک چیز کے ارجنٹ ہونے سے پہلے اس امپورٹنٹ کام کو کر جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ اپنے ٹائم مینجمنٹ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ینگ جنریشن کے لیے.